يطع الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز حاضرین مسجد، ذی وقار سامعین، بزرگوں، دوستوں اور بچوں، اللہ رب العزت کی ہم پر اور آپ پر جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت اگر کہی جائے تو وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے صرف ہمیں مسلمان انسان ہی نہیں بنایا بلکہ مسلمان بھی بنایا ہے. اور اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے، اسلام کی عمارت جن ستونوں پر، جن کھمبوں پر کھڑی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی صحیح کے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ قائم ہے اور کھڑی ہے. اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. عبادت کے، بندگی کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، بندگی اور عبادت کی جائے. اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایک غیر مسلم، ایک نان مسلم اگر وہ اسلام کے دائرے میں آنا چاہے، اسلام قبول کرنا چاہے، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ وہ اس بات کی گواہی دے دے کہ عبادت اور پوجا کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہم اور آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا مفہوم اور معنی کتنا اہم ہے کبھی غور کریں. ہم کلمہ بھی جانتے ہیں، کلمے کا معنی بھی جانتے ہیں، لیکن شاید غور نہ کیا ہو. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. اور گواہی کسی چیز کی تب دی جاتی ہے جب اس کے بارے میں پختہ علم اور پختہ یقین ہو. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پختہ یقین ہے، اچھی طرح سے علم ہے کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
کے بندے اور رسول ہیں. اس میں ایک لفظ ہے انا. انا عربی زبان میں حرف تاکید کے لیے آتا ہے، جس کا معنی بلا شبہ، بے شک اور لا ریب وغیرہ سے کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شک بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی رسالت اور نبوت کے بارے میں شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کس بات کی گواہی دیتا ہے بندہ؟ کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول، معبود نہیں ہے، خود پوجا اور پرستش کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں. ایسی ذات نہیں ہے آپ کی کہ آپ کی پوجا اور پرستش کی جائے اور بندگی کی جائے. عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. آپ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں بندہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر ہے، رسول پیغامبر. اس لیے انگریزی میں اس کا ترجمہ میسنجر سے کیا جاتا ہے. میسج پیغام، میسنجر پیغام لانے والا، قاصد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عبدیت سے جو آپ کو بلند کرتی ہے. بندے تو ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں. اور قرآن و سنت کے بے شمار دلائل اس بات پر قائم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہیں، سب سے افضل رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو رسالت کی اس گواہی میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ ہم اس بات کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس بات پر پختہ یقین اور پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک کامل اور مکمل طور سے پہنچا دیا ہے. یہ رسالت کی گواہی میں جب ہم اور آپ رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو ساتھ میں ہم کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے اور ہمارے رسالت پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو مکمل طور سے پہنچا دیا ہے. اور یہ بھی رسالت پر ایمان میں داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام کے اس پیغام کو، دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. اب دین وہی ہے، اسلام وہی ہے، شریعت وہی ہے، نیکی وہی ہے، خیر کا کام وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر اور سکھلا کر گئے ہوں گے. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے باہر نہیں تلاش کیا جائے گا. خیر اور نیکی کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتی جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا قرآن سے نہ ملے. اس پر انسان کا پختہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کامل اور مکمل طرح سے پہنچا دیا ہے، دین اس کے باہر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جس شخص نے اسلام کے علاوہ کہیں دوسری جگہ دین کو تلاش کیا تو اس کا دین مقبول نہیں ہے. اور اسلام کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لے کر کے آئے. اور یہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. کوئی چیز کامل اور مکمل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس کے اندر سے کوئی چیز نکال لی جائے تو وہ کامل اور مکمل نہیں ہوگی. نہ آدمی اس میں کمی کر سکتا ہے اپنی طرف سے، نہ زیادتی کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. تو دین مکمل ہو چکا ہے،
دین میں کمی بیشی اب نہیں ہوگی. جو دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. یہی وجہ ہے کہ دین، خیر، نیکی یا عبادت وہی کام ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل یا تقریر سے ثابت ہو. کسی بھی عبادت کے لیے، کسی بھی نیکی کے لیے، خیر کے لیے عند اللہ مقبول ہونے کی دو شرط ہیں. ایک شرط یہ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے کام، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کام، نیکی، عبادت اور خیر تبھی ہوگا جب وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو اس کو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا، سکھلایا اور کر کے دکھلایا نہیں ہے، تو پھر وہ کام دین نہیں ہو سکتا، وہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا، وہ خیر کا کام نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کا کام نہیں ہو سکتا. ہاں، دنیا کا کام ہو سکتا ہے. یہی اس لیے اصول ہے شریعت کا کہ کسی کام کے دین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ثبوت چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے، صحابہ اور تابعین نے کیا ہے اس کام کو کہ نہیں. جبکہ معاملات کی دنیا میں ساری چیزیں جائز ہیں، جس کی منع کی دلیل آ جائے وہی حرام ہے. اور عبادات میں ساری چیزیں منع ہے جب تک دلیل نہ آ جائے کہ اس کو کیا گیا ہے. تو عبادات میں ثبوت کے لیے دلیل چاہیے اور معاملات میں منع کے لیے دلیل چاہیے. اس فرق کو یاد رکھیں. عبادات میں کوئی چیز عبادت کا حصہ ہے یا نہیں، ثبوت چاہیے. معاملات میں ہر چیز جائز ہے الا یہ کہ جس کے منع کی دلیل آ جائے، جس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے، تو وہاں بات دوسری ہے. تو نیکی کا کام وہی ہے جس کے نیکی ہونے کے لیے دلیل مل جائے. کوئی کام، عبادت اور نیکی اسی وقت ہوگا جب اس کی دلیل ہو. ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر ابھی عید میلاد النبی گزرا، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، اگر یہ خیر کا کام ہوتا، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، قرآن مجید میں اس کی کوئی دلیل آئی ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی؟ اللہ کے رسول نے کیا ہوتا؟ آپ کو جان سے زیادہ چاہنے والے صحابہ کرام نے کیا ہوتا؟ تابعین اور تبع تابعین نے کیا ہوتا؟ ہمارے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہوتا؟ ہمارے فقہا نے، ہمارے ائمہ نے اس کو بیان کیا ہوتا؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب کب خاموش رہے، اس کو بھی یاد رکھا اور بیان کیا ہے. ان صحابہ کرام نے عید میلاد کا ذکر نہیں کیا. وہ انس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فتبسم النبی، وہ انس نہیں بیان کرتے. وہ عائشہ جو آپ کے غم کا ذکر کرتے ہوئے کہتی حدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدنن، وہ اللہ کے رسول کی میلاد کو نہیں بیان کرتی. وہ ابو ہریرہ، وہ ابو موسیٰ اشعری، وہ عبداللہ بن مسعود جو اس طرح کی روایتیں ذکر کرتے ہیں، وہ تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر نہیں کرتے. اچھا، اس کے مقابلے میں آپ عیدین کا دیکھ لیں، کب نکلنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے واپس آنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، ساری چیزیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملیں گی. لیکن میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو آپ کی زندگی کے معمولی سے معمولی عمل کو بیان کیا ہے، انہوں نے اس کو ضرور بیان کیا ہوتا. سچ فرمایا کہ دین میں جو کام نہ ہو اس کو ایجاد کر لیا جائے، یہی چیز بدعت کہلاتی ہے. دنیا کے معاملے میں نئی چیزیں بدعت نہیں ہے. یہ پنکھا نہیں تھا، یہ لائٹ نہیں تھی، یہ مائک نہیں تھا، یہ موبائل نہیں تھا، یہ ساری چیزیں بدعت کی نہیں ہیں. یہ سب ثواب کے کام نہیں ہے، یہ سب نیکی کے لیے نہیں کیے جاتے ہیں. ان پر کوئی عبادت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ان پر بدعت کا لفظ نہیں بولا جائے گا. لیکن جب کوئی کام ثواب سمجھ کر کے
عبادت سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے کیا جائے تو اس کے لیے ثبوت چاہیے، جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہیں ہے۔ دوسری چیز، ایک عبادت ثابت ہوتی ہے لیکن اس کی قسمیں اپنی طرف سے بھی انسان نہیں بنا سکتا، اس کی قسمیں اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیں، فرض نماز، نفل نماز، وتر نماز، تحیۃ المسجد، سنت وضو، طواف کی نماز اور جو نمازیں ہیں وغیرہ وغیرہ، جو نماز جیسے ثابت ہے اس کے علاوہ کوئی نئی نماز اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ہم نیا کپڑا پہنے اور کہیں نیا کپڑا پہننے کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، جب بھی نیا کپڑا پہنے کہیں یہ نیا کپڑا پہننے کی نماز۔ مسجد میں آنے کے لیے تحیۃ المسجد ہے، ہم کہیں جب اپنے حجرے شریفہ میں جائیں گے تو بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کو خاص کر لے۔ نماز مطلق نفل جائز ہے لیکن کسی خاص کام کے لیے خاص طور پہ ہم اپنی طرف سے نماز نہیں بنا سکتے۔ تو نماز یہ عبادت ہے، اس لیے اپنی طرف سے نماز نہیں بنا سکتے، اس کی قسمیں بھی ہم اپنی طرف سے نہیں ایجاد کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز کی جو پہلے سے موجود نہیں تھی وہ مردود ہے۔ ایک چیز ہے نئی، پہلے سے نہیں تھی کریں وہ بھی مردود ہے، ایک چیز ہے ہوتی آ رہی ہے، جیسے عید میلاد ہوتا رہا ہے، کئی صدیوں سے ہو رہا ہے، تو کئی سالوں سے ہم خود دیکھ رہے ہیں، چاہے 12 وفات کے نام پر ہو رہا ہو چاہے جشن عید میلاد کے نام پر ہو رہا، تو کوئی چیز نہیں ہو رہی، نئی ایجاد کر لیں وہ بھی نہیں صحیح، اور جو چیز ہو رہی ہے لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے وہ کریں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ بلکہ عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ عبادت کی مقدار جتنی ثابت ہے اتنی ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز ہم 2 کی جگہ 4 نہیں پڑھ سکتے، جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں ہم 4 نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں ہم 3 نہیں پڑھ سکتے، ہم مقدار بھی اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے۔ عبادتوں میں مقدار بھی وہی ہونی چاہیے جو شریعت سے ثابت ہو۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی ہے، امام بہقی نے ان کا ایک اثر نقل کیا ہے جس کو علامہ البانی نے علی روا میں صحیح ٹھہرایا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہو رآ رجلا یصلی بعد طلوع الفجر، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک شخص کو طلوع فجر کا وقت ہو جانے کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اکثر من رکعتین، 2 رکعت سے زیادہ۔ فجر کی سنتیں کتنی ہیں؟ 2 رکعت۔ فجر کا وقت شروع ہو جائے کوئی نفل نماز نہیں ہے، اب 2 رکعت سے زیادہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یکثر فیہا الرکوع والسجود، خوب رکوع کیا جا رہا ہے، سجدے کیا جا رہا ہے۔ فنہاہ، حضرت سعید بن مسیب نے اس کو روکا، نماز پڑھنے سے اس کو روک دیا، تو اس نے کہا یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اے ابو محمد کیا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے سزا دے گا؟ آپ مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب نے جو بات کہی یاد رکھیے اس کو، کیا کہا؟ کہا لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، نہیں، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا، سنت کی مخالفت کرنے پر سزا دے گا۔ بہت سارے لوگ قرآن خوانی سے منع کرو کہ قرآن پڑھنے پر عذاب ملے گا، نئی نماز ایجاد کر لیں، بھئی 15 شعبان کو رات بھر نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ثابت ہے بھائی، نماز پڑھنے پر آپ کو سزا نہیں ملے گی لیکن سنت کی مخالفت کرنے پر آپ کو سزا ملے گی۔ کوئی بھی نیکی جتنی ثابت ہے، جتنی مقدار میں ثابت ہے ویسے ہی اس کو کیا جائے گا، اس میں کمی بیشی تعداد میں بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی جو طریقہ ہے، جو ہیئت ہے، جو کیفیت ہے، عبادت کی جو شکل شریعت میں جس طرح سے ثابت ہوگی ویسے کی جائے گی۔ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ عبادت میں ایجاد کر لیں یا سنت طریقے کی مخالفت کریں تو وہ عبادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، ہم رکوع کے بعد کھڑے ہوں گے پھر سجدے میں جائیں گے۔ اب اگر کوئی شخص رکوع کے بعد کھڑا نہ ہو سجدے میں چلا جائے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی شخص سجدہ پہلے کرے رکوع بعد میں کرے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا ہے، ایسے ہی نماز ادا کی جائے گی۔ یہاں تک کہ ذکر و اذکار میں بھی
دعاؤں کے پڑھنے میں بھی اگر کوئی اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کا وہ طریقہ بدعت ہے، اور اس پر وہ سزا کا مستحق ہوگا، ثواب کا نہیں، عذاب کا مستحق ہوگا، اللہ اس کی گرفت کرے گا سنت کے خلاف بدعت ایجاد کرنے پر۔ حضرت عمرو بن سلمہ الحمدانی تابعی ہے، بیان کرتے ہیں، امام البانی نے صحیحہ میں اس سر کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود سے علم حاصل کرتے تھے اور اساتذہ کی کس قدر عزت ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ ہم لوگ فجر سے پہلے ہی عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب نکلیں گے فجر کی نماز کے لیے، استاذ کے ساتھ ساتھ مسجد میں جائیں گے تو کچھ علم راستے میں ہم کو مل جائے گا۔ کہتے ہیں ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ہم سے پوچھا خرج ابو عبد الرحمن، کیا ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود کی کنیت، ابو عبد الرحمن گھر سے نکل کر گئے مسجد؟ ہم نے کہا نہیں، وہ بھی بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ ہم سارے لوگ، ابو موسیٰ اشعری، ہم تمام ساتھی، عبداللہ بن مسعود، سارے لوگ مسجد کی طرف نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن انی رأیت فی المسجد آنفا امرا انکرتہ ولم ارى الحمدللہ الا خیر، کہ اے ابو عبد الرحمن ابھی میں نے مسجد میں ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، ایک انوکھی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی، بظاہر وہ چیز بڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کیا؟ کہا ابو عبد الرحمن ابھی آپ دیکھ لیں گے، میں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ حلقوں کی شکل میں، دائرے کی شکل میں سرکل بنا کر کے بیٹھے ہوئے، ان کے پاس کنکریاں ہیں، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ حللوا مئۃ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، سارے لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کبروا مئۃ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، سارے لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے سبحوا مئۃ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سارے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایک تو حلقہ بنائے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہو تب کہتے ہیں، دوسرے کنکریوں پر گنتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر تم نے کیا کیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے آپ کے پاس آیا۔ کہا کہ تم کو کہنا چاہیے کہ تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرو، ان کنکریوں پر تسبیح، تحلیل اور تکبیر گننے کے بجائے اگر اپنے گناہوں کو گنو تو میں اللہ کے یہاں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ پھر چلتے چلتے مسجد میں آئے جہاں لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے اور یہ مخصوص قسم کا ذکر کر رہے تھے، ان کے پاس پہنچے، ایک حلقے، ایک دائرے کے پاس، کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ نعد حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، کچھ کنکریاں ہیں، ہم کنکریوں پر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ویحکم یا امت محمد ما اسرع حلقتکم، اے امت محمد تم پر افسوس، کتنی جلدی تم پر ہلاکت آ گئی۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، ابھی تو تمہارے درمیان نبی کے صحابہ زندہ ہیں۔ وہذہ ثیابہ لم تبلا، ابھی نبی کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے۔ وآنیتہ لم تکسر، آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یا تو تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر کسی دین پر ہو، یا پھر تم لوگ گمراہی کا ایک نیا دروازہ کھول رہے ہو۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا، تکبیر، تسبیح، تحلیل پڑھنے کا یہ انداز نہیں بتلایا، تم لوگوں نے یہ انداز اختیار کیا۔ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو بھائی تم کو محمد سے بہتر دین مل گیا ہو، نعوذ باللہ، اور یا پھر تم لوگ ایک گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ آپ دیکھیں تسبیح پڑھنا، تحلیل پڑھنا، اللہ اکبر کہنا کوئی برائی کا کام تھا، لیکن روکا اس پر ٹوکا اور کہا کہ تم لوگ ایک برائی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ما اردنا به الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہم نے تو نیکی کا ہی ارادہ کیا ہے، نیکی کے مقصد سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بہت سے خیر چاہنے والے خیر کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو خیر جب ہی ملے گا جب طریقہ بھی سنت کا ہوگا، طریقہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ طریقہ بھی نہیں بنا سکتے، کسی عبادت کا، کسی نیکی کا طریقہ بھی اپنی طرف سے آپ متعین نہیں کر سکتے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی عبادت عام ہے، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم اس کو وقت کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. کوئی نیکی کسی وقت کے ساتھ خاص ہے، ہم اسی وقت کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دوسرے وقت کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. وقت کے ساتھ خاص ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا ایک وقت ہے، عصر کی نماز کا ایک وقت ہے. اگر ہم اس وقت کے علاوہ کسی وقت میں عمدن پڑھیں بلا عذر شرعی کے، ہم ظہر کی نماز عصر کی وقت میں پڑھیں، ہماری نماز نہیں ہوگی. ہم اس کے لیے اپنی طرف سے وقت بھی متعین نہیں کر سکتے. تو وقت میں بھی اپنی طرف سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ جیسا کہ امام ترمذی نے ابواب الدعوات میں حضرت نافع مولا ابن عمر کی روایت نقل کی ہے، روایت صحیح ہے. علامہ البانی نے روایت کو صحیح ٹھہرایا. کیا کہتے ہیں کہ ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ بن عمر کے پڑوس میں بغل میں ایک آدمی نے اس کو چھینک آئی تو اس نے دعا پڑھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا کہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہہ سکتا ہوں، ولیکن ہکذا لیس یعلمنا النبی ما علمنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے نہیں سکھلایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک آنے پر ہمیں جو طریقہ سکھلایا وہ ہے الحمدللہ. الحمدللہ علی کل حال آپ کہا کرتے تھے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھلایا کہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا جائے. صلاۃ و سلام پڑھنا گناہ کا کام ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا برائی کا کام ہے، نہیں. لیکن موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے. اس موقع پر اللہ کے رسول نے ہمیں صرف الحمدللہ کہنا سکھلایا ہے، اس لیے ہم اس موقع پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے. صلاۃ و سلام کسی وقت کے ساتھ، جیسے آج کل دیکھو اذان سے پہلے لوگوں نے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا اور میڈ ان انڈیا پڑھنا شروع کر دیا. میڈ ان انڈیا صلاۃ و سلام نماز اذان سے پہلے پڑھنے لگے. اذان کے بعد صلاۃ و سلام درود پڑھنا ثابت ہے. اذان کے فوراً بعد درود پڑھنا چاہیے، ثابت ہے، بڑا ثواب ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام ثابت ہے، مسجد سے نکلتے وقت سلام ثابت ہے. جہاں ثابت ہے وہاں پڑھو، لیکن جہاں نہیں ثابت ہے اس وقت کو آپ خاص نہیں کر سکتے. عام آپ پڑھو، چاہے جب پڑھو صلاۃ و سلام، آپ کو بڑی نیکی کا کام ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو روکا کہ اس نے چھینک آنے پر اللہ کے رسول نے نہیں سکھلایا تو وہاں پر وہ سلام بھی نہیں پڑھ سکتا. تو جس عبادت کو وقت کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہو اسی وقت کے ساتھ پڑھیں گے. عام ہے تو بغیر وقت کی قید سے ہم پڑھیں گے، مطلق چاہے جب جی چاہے ہم صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے. ایسے ہی اگر کسی عبادت کو جگہ کے ساتھ قید کر دیا، ایک مخصوص جگہ اس کی ہے، مثال کے طور پر طواف صرف خانہ کعبہ کا ہوگا، طواف آپ اس مسجد کا کریں نہیں ہوگا، کسی مزار کا کریں نہیں، طواف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ نماز عام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ اور پاکیزہ بنائی گئی. ہر جگہ جب وقت ہو جائے انسان نماز پڑھ سکتا ہے. نماز کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن طواف ہر جگہ نہیں ہوگی. اب اگر کوئی وہاں کا طواف یہاں کرنے لگے تو وہ بدعت کر رہا ہے، اور بدعات اپنے حکم کے اعتبار سے کبھی وہ کفر و شرک ہوتی ہے، کبھی شرک کا دروازہ ہوتی ہے، کبھی صرف وہ معصیت اور نافرمانی ہوتی ہے، کبھی صرف عقیدت میں بگاڑ ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہی طواف کی مثال لے لیں، کوئی قبر کا طواف کرنے لگے، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. قبر کا عبادت کو یہ اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، قبر کا طواف کرنے لگا، اس نے شرک کیا. لیکن اگر کسی نے قبر پر جا کر نماز پڑھ لی، نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے لیکن جگہ اس نے اپنی طرف سے بنائی، یہ شرک کا دروازہ کھول رہا ہے. کل لوگ جا کر کے اس قبر والے کی نماز پڑھنے لگیں گے. تو فرق ہوتا ہے عبادات کے سلسلے میں، لیکن تمام عبادتیں سب گمراہی کے دروازے کھولتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت جس کو امام ابو داؤد نے اول کتاب السنن میں اور امام ابن ماجہ نے المقدمہ میں ذکر کیا ہے،
راوی حدیث حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا بلیغ خطبہ دیا، ظرفت منہ العیون، ایسا خطبہ جس سے آنکھیں بہہ پڑی، وجلت منہ القلوب، دل کانپنے لگے، ہم سب تھرا گئے۔ خطبے کے بعد ہم میں سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا ہذہ موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ وداع کرنے والے، الوداع کہنے والے کا خطبہ ہو، الوداع کہنے والے کی نصیحت ہو، ہمیں وصیت اور نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، حکمرانوں کی بات سننے اور ان کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ حکمراں کوئی حبشی غلام ہی تم پر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تو بلا شبہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا میرے بعد وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو جب اختلاف پیدا ہو تو میری سنت کو، میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو پکڑ لینا اور اسی پر جم جانا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ فإن کل محدثۃ بدعہ، تو بلا شبہ ہر دین میں ایجاد کیا گیا نیا کام بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے اور عام طور پر خطبہ میں پڑھا جاتا ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بدعتی جب بدعت ایجاد کرتا ہے اس کی زد کہاں پڑتی ہے، آپ اس پر غور کریں۔ ایک چیز جو دین میں اللہ نے نہیں بتلایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا، یہی میلاد ہی کا معاملہ لے لے کہ میلاد اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا۔ اب جس شخص نے میلاد کو ایجاد کیا یا میلاد منایا، یا تو وہ سمجھتا ہے کہ میلاد کو دین کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے قرآن میں نہیں بتلایا، اور اگر وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو میلاد کا حکم دیا تھا، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی اور میلاد کا حکم امت تک نہیں پہنچایا۔ دو جگہ زد پڑتی ہے اللہ کی ذات پر کسی بھی بدعت کے معاملے میں کہ یہ چیز دین کا حصہ تھی، اس کو دین ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بتلایا۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا؟ اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہے کیا؟ یا اللہ نے بتلایا لیکن نبی نے اپنی امت کو نہیں بتلایا؟ یہ زد کہاں پڑتی ہے، اس پر کبھی غور کرنا چاہیے۔ کتنا خطرناک کام ہے بدعت کا ایجاد کرنا، اور بدعت اسی لیے کہا گیا بدعت گمراہی ہے۔ اور بدعتیں بانجھ نہیں ہوتی، انڈے بچے دیتی۔ یہی میلاد کی بدعت دیکھ لو، کہاں سے شروع ہوا تھا؟ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ شیعوں کے مقابلے میں سنیوں نے جھنڈا پڑھنا شروع کیا۔ شروع میں شیعہ مرثیہ پڑھتے تھے، وہ صحابہ پر لعن طعن سب و شتم کرتے تھے۔ ہم نے مدح صحابہ کے جلوس نکالنے پہلے شروع کیے، یہاں سے شروعات ہوئی۔ پھر لائٹیں، جھنڈیاں، گاڑیاں، ڈی جے، اور اس بار تو ہمارے قصبے جرول میں باقاعدہ خانہ کعبہ بنا کر کے اس پر بھی نذر و نیاز چڑھائی گئی۔ اب یہ ابھی نذر و نیاز، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کل اسی خانہ کعبہ کے گرد طواف بھی لوگ کرنے لگیں۔ تو بدعتیں انڈے بچے دیتی ہیں، ایک بدعت پیدا ہوتی ہے تو ایک سنت مرتی ہے، تو سنتوں کو چھوڑا لوگوں نے۔ یہ اتنی بڑی بھیڑ جو جمع ہوتی ہے نمازوں میں کبھی نظر آتی ہے؟ اسی دن جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت میں لوگ دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی سنت کے طرف، آپ کے طریقے کی طرف کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت ہے اور یہ فتنے اور عذاب کا باعث ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ سمجھتا ہے انسان یہ نیکی ہے،
بدعت انسان نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، اس لیے اس کے توبہ کی امید بھی کم ہوتی ہے، اللہ جس کو توفیق نہ دے، کیونکہ گناہ کرنے والا وہ اپنے اندر شرمندہ ہوتا ہے، ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ گرفت کرے گا، لیکن بدعتیں کرنے والا وہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ کو اس پر جنت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اللہ نے اگر بدعتوں سے محفوظ رکھا ہے تو خیر منائیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں کہ ان بدعتوں سے اسلام کو کس قدر نقصان ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ گمراہی کے راستے کھولتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اپنے نبی کا صحیح معنوں میں چاہنے والا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم والرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأعلی وأولی وأجل وأتم وأکبر۔